ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے افتخار صاحب اپنا تجزیہ جو ہے وہ کچرے کے حوالے سے پیش کر رہے تھے. جی سر, کیا کہہ رہے تھے آپ؟ ہاں, تو میں کہہ رہا تھا کہ یہ اٹ از ڈیوائیڈیڈ ان 3 اتھارٹیز. اب وہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے غلط کیا, وہ کہہ رہا آپ کا کام تھا کرنے کا, وہ کہہ رہا بھائی ڈیلی 15, 14, 13 مختلف میں نے کہا نا فگرز ہیں, وہ جمع ہو رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم پہلے کچرا اٹھا لیں گے. اچھا, پھر آپ نے کچرا اٹھا کے سمندر کے کنارے پھینک دیا. آپ کو پتا ہے کہ اس سے آبی حیات کا کتنا نقصان ہوا ہوگا. بالکل, بہت زیادہ. مقصد یہ ہے کہ دیکھیں اب ڈیموکریسی کنسلٹیٹری ڈیموکریسی ہے, مشاورتی ڈیموکریسی, کہ یار یہ مجھ سے حل نہیں ہو رہا, سر آپ بتائیں. میں کہتا ہوں کوکب صاحبہ مجھ سے یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا, آپ مجھے بتائیں. مختار بٹ صاحب آپ مجھے بتائیں کہ اس کا حل کیا نکلے گا. یعنی آپ کنسلٹیشن کریں. یہاں کنسلٹیشن نہیں ہے, یہ ہے بلیم گیم, کہ اس کو فیل کرو تاکہ میں اوپر آؤں. تو اس طریقے سے قومیں تباہ تو ہوتی ہیں, جی ہاں, شہر تباہ تو ہوتے ہیں, بنتے نہیں ہیں. بہترین طریقہ ہے کہ آپ اپنی کیپیسٹی میں اپنا کام کرو وچ از انٹرسٹڈ ان ٹو یو. ٹھیک ہے نا, جو مجھے انٹرسٹ کیا گیا ہے کام, میرا کام ہے, میں وہ کروں. تو جب ہم اپنا دائرے میں رہتے ہوئے اپنا کام کریں گے. میں نے عموماً ایک نام لیتا ہوں کہ ایک ہمارا ادارہ ہے, ٹھیک ہے, موٹر وے لے لیں چلیں, وہ کیسے چل رہا ہے صحیح. بالکل. تو اس طریقے سے جب آپ پیسے بھی دیں اور ان کو ایفیشینٹ بنائیں اس کام کو کرنے کے لیے, تو اٹ مسٹ بی ریزلٹ اورینٹڈ. لیکن جب میں نے کہا نا کہ ہم ایک دوسرے کی, میں بڑے ٹیلی ویژن کے پروگرام میں جانے سے اوائڈ اسی لیے کرتا ہوں کہ آپ بیٹھ کر کسی نہ کسی کی بیک بائٹنگ کریں, کسی برا بلا کہیں, تاکہ نتیجے میں وہ بھی آپ کو برا بلا کہے. تو بیسیکلی میڈیا اس لیے وجود میں نہیں آیا تھا. میڈیا آیا تھا اویئرنیس پھیلانے کے لیے, میڈیا آیا تھا سچ بتانے کے لیے, میڈیا آیا تھا ایجوکیشن ٹریننگ کے لیے. لیکن ہم نے اسے کیا بنا دیا, ایک الزامات لگانے کی جی ایک انسٹرومنٹ بنا دیا اسے, کہ الزامات لگاتے جائیں اور چلے جائیں, جو زیادہ جتنے الزام لگائے گا. یعنی آپ حیران رہیں گی کہ آپ اس ٹاکس کو دیکھیں میئر صاحب کی اور ہمارے سابق سٹی ناظم کی, صحیح, اس سے زیادہ اور کیا نیچے گرا جائے گا. سر یہ تو ہے. اچھا سر, ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بہت سی ایسی این جی اوز نے بھی صفائی کے حوالے سے اقدامات شروع کیے ہیں. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں صفائی واک شروع کر دیتے ہیں, یا صفائی مہم جو ہے وہ 3-4 والنٹیئرز کو لے کے, یا 10-12 پہ ٹیم پہ مشتمل والنٹیئرز جو ہیں وہ سی یو ڈیفینس کا کچرا صاف کر رہے ہوتے ہیں, ادھر ادھر جگہوں کا کچرا صاف کر رہے ہوتے ہیں. مطلب اس طرح کی این جی اوز سے ہمیں کیا بینیفٹ ہے؟ ہم دیکھ رہے ہیں کچرا جوں کا تو ہی ہے کھڑا ہوا. یہ ہر شخص اپنا منجن بیچ رہا ہے, سوری ٹو سے. لیکن میں کہتا ہوں این جی او کچرا نہ اٹھائے. یہ کچرے کہتا ہوں نا کہ بیلچوں سے اور اس سے نہیں اٹھیں گے. یہ 16, 14, 15 ہزار ٹن کی فگر بتا رہے ہیں ڈیلی. آپ کیسے اٹھاؤ گے؟ پہلے سب سے پہلے آپ کو ڈمپنگ. لیکن سر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے نا, تو یہ این جی اوز جو ہیں جو سمندر کا ہی کچرا اٹھا رہے ہوتے ہیں اور ڈیفینس سائڈ کا ہی کچرا اٹھا رہے ہوتے ہیں, اور جگہیں جہاں پر واقعی میں اتنا کچرا موجود ہے وہاں پر کیوں نہیں جاتے؟ میں سلوٹ کرتا ہوں, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ان سے کام, این جی اوز 15,000 ٹن کچرا اٹھا لیں گے ڈیلی کا. بھائی آپ 1,000 ٹن اٹھائیں گی, کل پھر 15,000 آ جائے گا, تو 14 اور 15 29,000 ٹن. یہ تباہی ہو رہی ہے. پہلے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہ جو ڈیمیج ہو رہا ہے, پہلے تو کچرے کو آپ نے اٹھانا کرنا ہے, یعنی ڈبل آپ ڈمپنگ اسٹیشن آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے پڑیں گے. اس کے بعد ٹرانسپورٹیشن, یعنی آپ کے ایک محلے سے آپ نے ایک جگہ پہ کچرا پھینک دیا, وہ ایک گاڑی آئے اسے ٹرانسپورٹ لے کر صبح کے ٹائم پہ وہاں جا کے ڈمپ کر دے, گڑھے کھودے ہوئے ہوں وہاں ڈمپنگ کو دی. اب صرف یہ 2 کام ہے. اس کے لیے آپ کو پیٹرول چاہیے, اس کے لیے ٹرانسپورٹیشن چاہیے, اس کے لیے آپ کو لیبر چاہیے. یہ چیز گورنمنٹ کی سطح پر ہو سکتی ہیں. ہم یہ صرف این جی اوز کا جو اصل کام ہونا چاہیے وہ کہ یہ سوشل اویئرنیس رکھیں کہ خدارا جو ایسا کچرا جو ڈسپوزیبل نہیں ہے یا جو ختم نہیں ہو سکتا, اسے آپ ڈبے میں ہی پھینکیں اور کچرا کم سے کم جنریٹ کریں. یعنی جو آپ 6 تھیلیاں خرید کر لا رہے ہیں. ابھی میں ریسنٹلی یہ خبر دیکھ رہی تھی کہ کسی کنٹری میں جو ہے کچرے سے بجلی بنائی جا رہی ہے. مطلب وہ اپنا کچرے کو بھی وہ اتنا ضائع نہیں کرتے, وہ تو بہت ایڈوانس ہے, بجلی بنا رہے ہیں. بہت ایڈوانس ہے. ہم تو صرف یہ ڈینگی سے بچ جائیں, ہیپاٹائٹس سے بچ جائیں,
یعنی کلین ڈرنکنگ واٹر نہیں، اور بیماریوں کی زد میں، اور خواب ہمارے بڑی بڑی قوتوں سے لڑنے کے. خدا نہ کرے اگر کوئی آج کل تو کیمیکل، عراق پہ کیا الزام لگایا تھا؟ کیمیکل گیس کا لگایا تھا نا. تو جس قسم کا گھٹیا دشمن ہم ہمارے پڑوس میں رکھتے ہیں وہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے. صحیح. تو بیسک چیز یہ ہے کہ جب تک قوم متحد نہیں ہوگی، اپنے مسائل کو مسائل نہیں سمجھے گی. یہاں کیا ہوتا ہے کہ جی کسی کو گرفتار کر لو تو وہ فوراً کہتا ہے میرے ساتھ ظلم ہے. بھائی ظلم نہیں ہے، جوڈیشری آزاد ہے. صحیح بات ہے. جوڈیشری آپ کو وہ فیسلٹیز دے گی، لیکن اگر آپ میں نے کبھی نہیں بننا چاہوں گا، یہ میں نے قسم اٹھائی ہوئی ہے. اچھا. جی ہاں، کیونکہ جب میں اقتدار میں ہوں گا تو میرے ساتھ جو لوگ ہیں نا وہ بھی لوٹ مار کریں گے. ٹھیک ہے. اور پھر جب میں اقتدار میں نہیں رہوں گا تو پھر میں پروسیکیوٹ ہوں گا. جب میں پروسیکیوٹ ہوں گا تو پھر سارے گھر والے پریشان ہوں گے. تو بھیا آپ کو جب ایم این اے کے برابر عزت معاشرہ دے رہا ہے کہ یار ایک صاف ستھرا آدمی ہے، سچا آدمی ہے، تو یہ جو کہہ رہا ہوں نا کہ اوپر جانے کی خواہش ہے انسان کو بہت ہی زیادہ اوپر لے جاتی ہے. صحیح بات ہے. بہت ہی اچھی بات کی ہے سر. لاسٹ میں کیا کہنا چاہیں گے کیونکہ پروگرام کا وقت بس یہی کہ اپنا ہر شخص اپنے اپنے مقام پر کھڑا ہوا اپنے حصے کا کام کرے. انشاءاللہ تعالی within years we will be standing a super power. بہت ہی اچھی بات کی افتخار صاحب نے. اسی کے ساتھ ہی پروگرام جو ہے اپنے اختتام کو پہنچا ہے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.